تو میں نے کہا کہ یہ حق جو مارتے ہیں وہ بھی کئی طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ ہم آپ کے یہاں کرایہ دار ہیں, خالی نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی حق مارنا ہوا. ایک یہ کہ آپ سے طے ہوا تھا صاحب کہ ہر 2 سال کے بعد مثلا کرایہ بڑھے گا, آپ نے اس وقت ایگری کیا تھا, اب آپ راضی نہیں ہو رہے ہیں. وہ بیچارہ کمزور ہے, آپ کو نکال بھی نہیں سکتا. ایک قسم یہ ہو گئی. ایک قسم جس میں جنرل ہم لوگ آتے ہیں وہ کیا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ارشاد صاحب 50,000 روپے ہم کو قرضہ دے دیجیے, ہم انشاءاللہ آپ کو 1 جنوری تک دے دیں گے. یہ بیچارے سمجھ گئے کہ مولانا ہے, یہ دھوکہ تو کریں گے نہیں ہے. انہوں نے دے دیا. اب جنوری چلی گئی, فروری چلی گئی, مارچ چلا گیا, اب وسیع حسن صاحب دینے کا نام ہی نہیں لیتے. ایک قسم یہ ہے. تو اس پر اب ہم گفتگو کریں گے کہ کسی کا حق مارنے کی سزا کیا ہے, اور اگر ادھار لے کے واپس نہ کریں تو اس کی سزا کیا ہے. ادھار دینے کے بعد سامنے والا واقعاً مجبور ہے, اس کو اگر ہم کچھ چھوٹ دیتے ہیں تو ہمارا ثواب کیا ہے. یہ کل ملا کے اب 45 منٹ کا خلاصہ یہ ہے. صلوات بر محمد وآل. تو صاحب نیا یہ جو 4 لین سڑکیں بن رہی ہیں, اس میں نیا سسٹم شروع ہوا فاسٹ ٹیگ کا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اچانک تو سب کی گاڑیوں میں فاسٹ ٹیگ لگے گا نہیں. تو اب کسی کے ہاں لگا ہے, کسی کے ہاں نہیں لگا ہے. تو ہوا یہ کہ صاحب 3 جو ہے وہ راستے ہیں فاسٹ ٹیگ والوں کے. ایک مخصوص کر دیا گیا کس کے لیے, کیش والوں کے لیے, نقد والوں کے لیے. تو فاسٹ ٹیگ میں آپ نکلتے چلے جائیے, بھیڑ نہیں ہے. لیکن جو کیش والے تھے فاسٹ ٹیگ بنانے تو لمبی لائن ہوتی تھی, اگر یاد ہو لوگوں کو. ایک مرتبہ ہم کو کوئی مجلس پڑھنی تھی فیض آباد ہی میں, آنا تھا کہیں باہر سے. تو انہوں نے کہا کیسے آنا ہے, کیا میں نے کہا فلاں. کہنے ٹھیک ہے میرا بھائی لکھنؤ میں ہے, آپ ایئرپورٹ اتریے گا, وہ لے کے چلا آئے گا. تو وہ صاحب انہوں نے نئی گاڑی لی تھی, میرے خیال میں 3-4 دن پہلے فاسٹ ٹیگ تھا نہیں. اب جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو لمبی لائن تھی. تو کہ ہمیں ادھر چلو خالی ہے. کہنے صاحب اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈبل دینا پڑے گا, فاسٹ ٹیگ تو لگا نہیں ہے. کہ چلو یار 100 کی جگہ 200 دیں گے نا, کھڑا کون رہے گا. کتنی دیر لائن میں لگتے, 10 منٹ 20 منٹ ہے نا. وہ بھی کھڑے نہیں ہونا ہے, اے سی کار میں بہترین بیٹھے ہوئے 4 آدمی باتیں کر رہے ہیں, تب بھی ہم جو ہے وہ لائن میں لگنا ہمارے بس میں نہیں ہے. 100 کی جگہ 200 دے کے نکلنا چاہیں گے. معلوم ہے کل کو قیامت میں اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہے تو ہم کو کتنی دیر کھڑا رکھا جائے گا. اب یہ روایت سنیے, امام فرماتے ہیں من حبس حق المؤمن. دیکھیے میں کتاب لے کے آیا ہوں اور یہاں سے یہ ساری روایتیں ہیں. اگر کوئی یہ سوچے, ممبر سے قسم کھاتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, نہ بانی مجلس سے میری کوئی بات ہے, نہ مظفر پور کے کسی آدمی سے میری کوئی بات ہے. آج کل یہی چل رہا ہے, میں یہی جنرلی پڑھ ہی رہا ہوں اسی طرح کی چیزیں. اگر آپ کو یہ شک ہے کہ کسی نے کہا ہے میرے اوپر پڑھنے کے لیے, تو خدا شاہد ہے, ممبر گواہ ہے, میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے. لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ چلو فرض کیجئے ہم سے کسی نے کہا بھی ہے, تو بجائے ہم پر تپنے کے اپنے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے کہ میں نے اپنی جیب سے تو کہا نہیں, میں تو امام کی حدیث سنا رہا ہوں. تو بجائے ہم پر تپنے کے بھیا یہ سوچ لو ہم ایسے تھے کیوں کہ امام کی حدیث ہم پر چپک گئی. صلوات بر محمد وآل. اب سنیے امام فرماتے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت فرماتے من حبس حق المؤمن, اگر کوئی کسی مومن کا بولیے حق دبا لے, حبس کر لے, روک لے, اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلے, کل کو قیامت میں اللہ ایسے شخص کو 500 برس تک پیروں پر کھڑا رکھے گا. کس کو؟ جو کسی کا, اب سمجھ میں آیا, نماز شب پڑھنا اتنا بڑا ہنر نہیں ہے جتنا کسی کا حق واپس کرنا کمال ہے. صلوات بر محمد وآل. یہ پیشانی کا گھٹا اتنا کمال کا نہیں ہے جتنا کمال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو, ولو بیوی ہو.
ولو بیٹا ہو. سنائے آپ کو, اس میں تو سبھی آ جائیں گے میرے خیال میں. 100 نہ کہیے تو 90% تو ہم لوگ ہی ہیں. پہلے یہ روایت سن لیجیے. صلوات.